سوال یہ پوچھنا تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے؟ بات یہ میرے بھائی کہ قرآن و حدیث میں عورت کی نماز اور مرد کی نماز کا کوئی فرق نہیں ہے. چند ایک حدیث ملتی ہیں عورت کی نماز میں جہاں یہ فرق لیتے ہیں، وہ ضعیف اور من گھڑت حدیث ہیں. اس کی میں مثال بھی دیتا چلا جاؤں. جیسے کہ عورت کے لیے یہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جب عورت جب سجدہ کرے سمٹ کر کرے اور ہاتھوں کو پھیلا دے. حالانکہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کے اندر ہاتھوں کو بچھانے سے منع کیا ہے. کہیں ایک جگہ تو درندے کی مثال دی ہے اور ایک جگہ کتے کی مثال دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عورت کو اگر ہاتھ بچھا کے رکھنے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گندی مثال کبھی نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہیں پتہ پڑ گیا حدیث صحیح نہیں ہے یہ. تو سب کے لیے ایک ہی نماز ہے، ہاتھ کو کھڑا رکھنا پڑے گا، آپ کو بچھانا نہیں پڑے گا. اس طرح عورت نماز ایسی ہی پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے. یہ حدیث آپ نے یہ بات جب آپ فرمائی تھی کہ چند صحابہ آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آئے تھے، وہاں کافی دن رہے، 18-20 دن گزر گئے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارا دل چاہ رہا اپنے گھر جانے کو واپس. تو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور ساتھ میں یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو دین اسلام کی تبلیغ ہونی، نماز کی بھی تبلیغ ہوگی. اب انہیں گھر جائیں گے تو گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اس حدیث کے تحت کہ نماز ایسی پڑھو مجھے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، لازم بات ہے انہوں نے خواتین کو بھی وہی نماز بتائی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو ایسے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ خواہ خواہ کی باتیں ہیں اور ضعیف و من گھڑت حدیث کی بنا پہ انہوں نے عورت کی نماز کو بالکل الگ کر دیا ہے. نماز ایسی ہی پڑھے گی وہ خواتین جیسے مرد پڑھتے ہیں. اچھا، اس طرح ایک حدیث جس طرح حدیث میں آیا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حلب تائی والی حدیث، اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کوٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھتے تھے تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ لیتے تھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے سینے پہ باندھتے تھے. مسند احمد کی حدیث میں سینے کا لفظ ہے، تو سینے پہ وہ جو روایت ہے نا کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ ضعیف روایت ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بالکل صحیح ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، مرد ان کیا ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، تو عورت کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا کہاں سے انہوں نے لے لیا؟ لازم بات ہے انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی، یہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے عورت کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھنے لیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سینے پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے، صحابہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے.